اللہ پاک ساتوں زمین کا مالک ہے، ساتوں آسمانوں کا خالق ہے۔ بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ رب العزت کریٹر، جو سارے دنیا کو بنانے والے ہیں۔ انسان کیا بناتا ہے؟ انسان بھی کریٹر ہے، بناتا ہے انسان بھی خالق ہے۔ انسان مٹی سے ہانڈی بنا سکتا ہے، پانی کا گلاس بنا سکتا ہے، پانی کا باٹل بھی بنا سکتا ہے، مٹی سے انسان برتن بھی بنا سکتا ہے، مٹی سے انسان کئی چیزوں کو بنا سکتا ہے، مگر انسان آج تک ساری دنیا کی سائنٹسٹ مل کر مٹی نہیں بنا سکتے، 1 گرام مٹی۔ یہ جو مرغیاں ہیں 21 دن تک بیٹھتی ہے انڈوں کے اوپر، اس مرغی کو سمجھاتا کون ہے کہ انڈے کے اوپر تو بیٹھ جا، اس کے ذریعے سے تیری اولاد نکلنے والی ہے۔ یہ ذات اللہ کی ذات۔ آج جو لوگ کار بنا رہے ہیں، فلائٹ بنا رہے ہیں، ایئرپلین بنا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر بنا رہے ہیں، موبائلز بنا رہے ہیں، آئی فون بنائے اور لیپ ٹاپ بنائے، سسٹم بنائے، یہ آئی بنائے، اور جو لوگ روبوٹ وغیرہ سب کچھ بنا رہے ہیں دنیا میں، اپنے طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، ان لوگوں سے اللہ چیلنج کرتا ہے ایک مکھی کو تم بنا کے دکھاؤ، صرف ایک مکھی کو۔ مکھی تو ایک انسان تو دور کی بات، سارے انسان جمع ہو جائے، سارے کفار جمع ہو جائے، سارے مشرکین جمع ہو جائے، سارے سائنٹسٹ جمع ہو جائے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تب بھی تم ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے امید ہے کہ الحمدللہ جو قرآن مقدس، قرآن کریم کی آیات کی تشریح ہم جو جمعے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ہمارا بھی، سننے والوں کا بھی، اور آگے جو سوشل میڈیا سے سن رہے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اللہ پاک مجھے اگلے آیات کی صحیح معنی میں تشریح اور اس کا مطلب بیان کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے، آمین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک موت اور حیات کا سلسلہ، موت اور حیات کا تذکرہ، موت کے بعد کی زندگی، موت اور حیات کا مقصد مکمل طور پر 4 جمعے سے ہم سنتے آئے۔ موت و حیات کو بنانے والے جو خالق ہے، جو مالک ہے، اللہ رب العزت کریٹر، جو سارے دنیا کو بنانے والے ہیں، یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، ایک عام سا انسان بھی، ایک پڑھا لکھا انسان بھی، ایک بڑا سا بڑا سائنٹسٹ بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر بھی اگر انسان غور کر لے گا تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا کرشمہ یہ انسان کو نظر آ جائے گا، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر اگر انسان غور کر لے۔ اللہ پاک ساتوں زمین کا مالک ہے، ساتوں آسمانوں کا خالق ہے۔ بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انسان کیا بناتا ہے؟ انسان بھی کریٹر ہے، بناتا ہے انسان بھی خالق ہے، مگر انسان لکڑی سے کرسی بناتا ہے، میز بناتا ہے، دروازہ بناتا ہے، کھڑکیاں بناتا ہے، بینچ بناتا ہے، چھوٹے سے بیٹھنے کے لیے جو کرسیاں لکڑی کی وہ بناتا ہے، صوفہ بناتا ہے انسان لکڑی سے، مگر انسان لکڑی کو نہیں بنا سکتا۔ انسان مٹی سے ہانڈی بنا سکتا ہے، پانی کا گلاس بنا سکتا ہے، پانی کا باٹل بھی بنا سکتا ہے، مٹی سے انسان برتن بھی بنا سکتا ہے، مٹی سے انسان کئی چیزوں کو بنا سکتا ہے، مگر انسان آج تک ساری دنیا کی سائنٹسٹ مل کر مٹی
مٹھی نہیں بنا سکتے. 1 گرام مٹھی سارے دنیا کے انسان، ورلڈ کے بڑے بڑے سمجھدار انسان جو ہے مٹھی 1 گرام مٹھی نہیں بنا سکتے. اور انسان پانی سے بہت سارے چیزوں کو بناتا ہے، مٹھی اور پانی سے. درخت سے بہت سارے چیزوں کو بنا سکتا ہے انسان. ان پتوں سے بہت سارے چیزوں کو انسان بنا سکتا ہے. اگر سارے دنیا کے انسان سائنٹسٹ پانی کا ایک خطرہ نہیں بنا سکتے، سارے ورلڈ کے سائنٹسٹ، سائنسدان، دنیا کی سائنس، دنیا کی طاقت فیل ہو جائے گی. پانی کا ایک خطرہ دنیا کا انسان کوئی نہیں بنا سکتا، چاہے کتنا بھی اس کے اوپر پیسہ خرچ ہو جائے. مگر اللہ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے. جو چیز اصل میں نہیں تھی اس چیز کو بنانے والا اللہ ہے. انسان مٹی سے ہانڈی کو بنا سکتا ہے، مٹی سے گلاس بنا سکتا ہے، مٹی سے کوئی چیز بنا سکتا ہے. اللہ اس مٹی کو پیدا کیا. انسان لکڑی سے کرسی بنا سکتا ہے، میز بنا سکتا ہے، ڈیسک بنا سکتا ہے، صوفہ بنا سکتا ہے، دروازہ بنا سکتا ہے. اس لکڑی کو نہیں بنا سکتا. اللہ اس لکڑی کو بنایا، درخت کو بنایا. ایک دانہ انسان زمین میں ڈالے گا، اس کے ذریعے سے اللہ پاک بڑے سے بڑے درخت پیدا فرما دے. یہ اللہ کی طاقت ہے. اور اللہ کی طاقت انسان اگر دیکھ لے گا، انڈے کو دیکھ رہے انسان، صرف انڈے کو. انڈا نہ اس کے اندر کوئی روشنی جا سکتی ہے، اس انڈے کے اندر نہ کوئی آکسیجن جا سکتا ہے، نہ کوئی ہوا جا سکتا ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی روشنی جانے کا کوئی راستہ ہے. اس انڈے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک بچے کو بنا رہے ہیں، ایک جان کو پیدا فرما رہے ہیں. ایک جان، ایک بچے کو، اس کے آنکھوں کو بنا رہے، اس کے کان کو بنا رہے، اس کے دماغ کو بنا رہے، اس کے زبان کو بنا رہے. ایک چھوٹی سی جان کو، ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی بند انڈے کے اندر پیدا فرما رہے. یہ اللہ کی طاقت ہے. اور دیکھیے گا آپ، انسان جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیرے، ماں کے پیٹ کے اندر جو بڑی بڑی دنیا کے سائنٹسٹ ایک گاڑی بناتے ہیں، ایک موبائل بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں. کوئی چیز جب انسان بنانے کے لیے آتا ہے تو انسان روشنی کی اس کو سخت ضرورت ہے. بغیر روشنی کے انسان کوئی چیز نہیں بنا سکتا. اللہ 3 اندھیروں کے اندر تمہارے آنکھوں کو، تمہارے دماغ کو، تمہارے کان کو، تمہاری انگلیوں کو، تمہارے ہاتھ کو، تمہارے ہارٹ کو، تمہارے لیور کو، تمہارے پیروں کو، تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر جگہ پہ فٹ فرما رہا ہے. 3 اندھیروں کے بیچ میں. انسان کا ہاتھ میں قلم دے دو، پین دے دو، کاغذ دے دو، لائٹ آف کر دو، اس سے کہو کچھ لکھنے کو، اندھیرا ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے. انسان کے ہاتھ میں قلم ہے، کاغذ ہے، بولو اس کو لکھنے کو. بڑا آرٹسٹ ہوگا، اس کو بولیے آرٹ کرنے کو، لکھنے کو، ڈیزائن کرنے کو. اندھیرے میں نہیں لکھ پائے گا، اس سے غلطی ہو جائے گی. جس انسان کی جس فیلڈ میں مہارت حاصل ہوگی، ٹیلنٹ زیادہ ہوگی، اس انسان کو دے دو جو آج تک ہزاروں کے موبائلز بنا چکا ہے، ہزاروں کے گڑیاں بنا چکا ہے، ہزاروں کے یہ جو آرٹسٹ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ڈیزائننگ وہ کر چکے ہیں. ان کے ہاتھ میں قلم دے دو، کاغذ دے دو، ان کو کہو ڈیزائن کر دیں، وہ ڈیزائن نہیں کر پائیں گے. ایک بڑے سے بڑے میکانک کو، جو موبائل کا میکانک ہے، بڑے سے بڑے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دو، چیزیں جتنی ضرورتیں دے دو، لائٹ بند کر دو، اس سے کہو کہ کام کر، وہ کام نہیں کر پائے گا. بڑے سے بڑے انجینئر کو اس کے ہاتھ میں کاغذ دے دو، قلم دے دو، اس سے کہو اس بلڈنگ کی ڈیزائن اندھیرے میں کر کے دکھاؤ، لائٹ بند کر دو، اسے کہو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، پوری رات چھوڑ دو، پورا دن چھوڑ دو، 24 گھنٹے نہیں 1 مہینے چھوڑ دو، وہ اندھیرے میں ایک چھوٹے سے بلڈنگ کا ڈیزائننگ نہیں کر پائے گا. کر پائے گا بھائی؟ نہیں کر پائے گا. 3 اندھیروں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کو میرے کو بنایا سر سے پاؤں تک ایک چیز کو، سارے دنیا میں لاکھوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ پاک برابر فٹ فرما رہے، کوئی راگی کے دانے کے برابر بھی کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی بھی غلطی نہیں، کوئی بھی نقصان نہیں، کوئی بھی عیب نہیں۔ اور مرغی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انڈے کے اندر نہ آکسیجن کو کوئی راستہ، نہ کوئی پانی جانے کا راستہ، نہ کوئی روشنی جانے کا راستہ، نہ کوئی ہوا جانے کا راستہ۔ 21 دن تک مرغی کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اندر آکسیجن بھی پہنچا رہا ہے، اس کا سانس بھی چلتا ہے، اس کو روشنی بھی ملتی ہے، اس کا پورا انتظام ہوتا ہے۔ 21 دن کے بعد ایک خوبصورت پرندے کا بچہ، مرغی کا بچہ چونچ مار کر انڈے کے اندر سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کو دماغ کس نے دیا؟ مرغی کے بچے کو دماغ کس نے دیا کہ تیرا ٹائم آ گیا باہر آنے کا؟ باہر آ جاتا ہے۔ اس کو دماغ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور مرغی کا بچہ باہر آتا ہے، آپ باہر ایک 20 مرغیوں کو کھڑا کر دو، ایک دو نہیں، 20 25 50 100 مرغیوں کو، بچہ سیدھا اس کے ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر 50 مرغیاں بھی باہر کھڑی ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ میری ماں کون ہے، اس کو کوئی کنفیوز نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھانے والا کون ہے اس بچے کو کہ تیری ماں فلاں ہے، اس کو دماغ دینے والا کون ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا انسان نہیں۔ جو مرغیاں ہیں 21 دن تک بیٹھتی ہے انڈوں کے اوپر، اس مرغی کو سمجھاتا کون ہے کہ انڈے کے اوپر تو بیٹھ جا، اس کے ذریعے سے تیری اولاد نکلنے والی ہے۔ ذات اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت۔ غور کیجئے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہاں کہاں کب کب کن کن چیزوں کے ذریعے سے اپنی طاقت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کو بتلا رہا ہے کہ میری طاقت کو مانو، میں ہی ہوں کل آخرت میں تمہیں بخشنے والا، تمہیں بچانے والا، تمہیں جنت عطا فرمانے والا، دنیا میں بھیجنے والا بھی میں ہی تھا، ساری طاقتیں میرے پاس تھی۔ اگر تم میری طاقت کو نہیں مانو گے، میرے سے ٹکر لو گے، میرے سے لڑنے کی طاقت اس دنیا میں کسی جماعت کو نہیں ہے، کسی پارٹی کو نہیں ہے، کسی انسان کے پاس میرے سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کو بنایا، 7 سماوات، ایک نہیں 7 آسمانوں کو بنایا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک جوڑتا چلا گیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور اس کے بعد اللہ بندے سے کہہ رہا ہے، انسان سے کہہ رہا ہے، تیرے سے کہہ رہا ہے، میرے سے کہہ رہا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کے خلقت میں، اللہ کے بنانے میں، اللہ جو 7 آسمانوں کو بنایا، ان آسمانوں کی طرف دیکھ، ان 7 آسمانوں میں ایک نقطہ، ایک عیب، ایک سوراخ، راگی کے دانے کے برابر بھی کوئی نقص دکھا تو 7 آسمانوں میں۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، اپنے نظروں کو پھر لوٹا، اپنے نظروں کو لوٹا آسمان کی طرف دیکھ، پھر بول رہا ہے اللہ، دیکھ آسمان کی طرف، هل ترى من فطور، اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی سوراخ ہے، اس میں کوئی عیب ہے، 7 آسمانوں کو دیکھ۔ ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، اللہ پھر کہہ رہا ہے ثم رجع البصر، پھر لوٹا اپنے آنکھوں کو آسمانوں کی طرف،
कररतैन यनक़लिबु इलैकल बसर खासियन व हुवा हसीर, तो आसमान की तरफ बार बार देखेगा, हजारों बार देखेगा, लाखों बार भी देख ले, सारे दुनिया के साइंटिस्ट भी आसमानों की तरफ अगर देख लेंगे, इन आसमानों में, मेरे क्रिएटिंग में, मेरे बनाने में रागी के दाने के बराबर भी कोई नुक्स, कोई ऐब, कोई खराबी दुनिया की ताकत नजर नहीं बता सकती। और तुम्हारी आंखें आसमान की तरफ देखेंगी, आसमान से जलील होकर, कमजोर होकर लौटेंगी। अल्लाह तेरे से बड़ा इस आसमानों को बनाने की ताकत रखने वाला दुनिया में कोई नहीं। तुम जलील हो जाओगे। मेरे क्रिएटिंग में, मेरे बनाई हुई चीज़ों में रागी के दाने के बराबर भी तुम्हें खराबी नजर नहीं आएगी और तुम बता भी नहीं सकते। अल्लाह ने बराबर फिट किया। अल्लाह को मालूम है कि जो इलाके ठंडी है, जहां पे ज्यादा बर्फ पड़ता है, वहां जानवरों को मैं बनाता हूं। रीछ को अल्लाह बनाया जो बर्फ में, ठंडे इलाके में, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कपड़े पहना कर बना दिया उसको, क्योंकि ठंड उसको बर्दाश्त हो सके। और अल्लाह तबारक व तआला परिंदों को बनाया आसमानों में उड़ने के लिए। ये जमीन से ऊपर जो परिंदे उड़ते, एक एक परिंदा 36 घंटे 36 आवर्स नॉन स्टॉप, बगैर रुके 36 घंटे एक एक परिंदा आसमानों में उड़ सकता है। उसका कोई ड्राइवर नहीं है, उसको कोई उड़ाने वाला नहीं है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और कुछ ग्राम का परिंदा है, अल्लाह तबारक व तआला, शकरकोर कोई परिंदे का कोई नाम है, साइंटिस्ट लिखते हैं वो 36 घंटे 30 घंटों के ऊपर जो है वो उड़ता है हवा में, मगर थकता नहीं है। दुनिया की कोई ताकत है जो इन परिंदों को बना सके, परिंदे के जैसा कोई जानवर भी दुनिया में बना सके, इंसान तो दूर की बात। अल्लाह तबारक व तआला और भी फरमा रहे हैं, ये जो दुनिया में लोग अकड़ के चलते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ कर चलते हैं, रसूल के बातों को इनकार कर कर इस दुनिया में जो लोग चलते हैं, अल्लाह के जो नाफरमान है, कुफार है, जो मुशरिक है, जो दुनिया में ताकतवर इंसानों की इज्जत करते हैं, अल्लाह के हुक्मों की इज्जत नहीं, अल्लाह की परवाह नहीं। लन यखलुकू ज़ुबाबन वला इज्तमाऊ लह। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ये इंसान को क्या बनाएंगे, ये इंसानों को क्या देंगे, ये इंसानों का क्या भला करेंगे, ये इंसानों का क्या बुरा करेंगे, ये इंसानों का क्या बिगाड़ सकेंगे। लन यखलुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते, एक मक्खी को। आज जो लोग कार बना रहे हैं, फ्लाइट बना रहे हैं, एयरप्लेन बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, मोबाइल्स बना रहे हैं, आईफोन बनाए और लैपटॉप बनाए, सिस्टम बनाए, ये बनाए, और जो लोग रोबोट वगैरह सब कुछ बना रहे हैं दुनिया में, अपने ताकत का इजहार कर रहे हैं, उन लोगों से अल्लाह चैलेंज करता है एक मक्खी को तुम बना के दिखाओ, सिर्फ एक मक्खी को। इस दुनिया में कोई फैक्ट्री है जो मक्खी को बना सके? इस दुनिया में कोई फैक्ट्री है जो मक्खियों को खा सके? खाने वाला जानवर बना के दिखाओ। मक्खियों से नुकसान तो हो रहा है ना, आप ऑल आउट तो बना लेंगे, आप बत्ती तो बना लेंगे मक्खियों को भगाने के लिए। आपके घर में कोई रोबोट ऐसा बनाकर दिखाओ जो मक्खियों को खा जाए और मक्खी घर में ना आए। सारे दुनिया के साइंटिस्टों से कह दो, नहीं बना सकेंगे। कोई आंख बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई जुबान बनाने वाली फैक्ट्री है, कोई कान बनाने वाली फैक्ट्री भी इस दुनिया में है, कोई गुर्दा और किडनी बनाने की फैक्ट्री भी दुनिया में है, कोई दांत बनाने की फैक्ट्री भी इस दुनिया में है। अल्लाह कहता है लन यखलुकू ज़ुबाबा, तुम एक मक्खी को नहीं पैदा कर सकते, एक मक्खी को नहीं बना सकते, तुम मेरा मुकाबला कहां से करोगे? और अल्लाह कह रहा लन यखलुकू ज़ुबाबन वला इज्तमाऊ लह। मक्खी तो, एक इंसान तो दूर की बात, सारे इंसान जमा हो जाए, सारे कुफार जमा हो जाए, सारे मुशरिकीन जमा हो जाए, सारे साइंटिस्ट जमा हो जाए, लन यखलुकू ज़ुबाबा, तब भी तुम एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन,
کوئی آیت شاید کہ میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں، میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے گھر سے، تمہارے پاس سے مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جاتی ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات، تمہارے پاس سے کوئی چیز ایک مکھی اٹھا کر لے جاتی ہے، اس چیز کو تم واپس لانے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتے. اے انسان، تیری اوقات اور تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے هو الذی انشاکم، یہ سورہ ملک میں آیات ہے. هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. کون ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہے اللہ کی طاقت؟ اللہ پاک بیان فرما رہے هو الذی، وہ ہے اللہ، انشاکم، جس اللہ نے تم کو بنایا، جس اللہ نے تم کو بنایا وہی ہے اللہ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے آنکھوں کو بنایا، تمہارے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بنایا. اور کیسے آنکھیں اللہ بنایا؟ سائنٹسٹوں سے پوچھو، ڈاکٹر سے پوچھو، تمہارے آنکھوں میں دیکھنے کی جو طاقت ہے 13,000 سیلز، 13 لاکھ سیلز، 13,000 نہیں، 13 لاکھ سیلز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آنکھوں میں رکھا ہے. تمہارے آنکھوں میں روشنی کے لیے 13 لاکھ سیلز کام کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صرف چشمہ بنائیں گے، چشمے میں تھوڑا بہت پاور ڈال دیں گے، بس ختم. اللہ تمہاری آنکھوں کو بھی بنایا، 13 لاکھ سیلز جو ہے تمہارے دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرمایا آنکھوں میں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کانوں میں سننے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کان بنایا اور اس میں پردے بنائے، سننے کی طاقت عطا فرمایا، دیکھنے کی طاقت عطا فرمایا، اور سوچنے اور سمجھنے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمایا. ایک بچہ مینٹل اگر پیدا ہو جائے، اس کا سر پھاڑ کے اس کا جو بھیجا ہے اس کو ریپیئر کر کے اس کے اندر سمجھنے کی طاقت سارے دنیا کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر نہیں بنا سکتے. یہ جو صفت ہے سمجھنے کی، یہ انسانوں کا دماغ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ہے، یہ صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے. سارے دنیا کے سائنس، دنیا کی طاقتیں، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت انسان نہیں بنا سکتا. اور جس بندے کو نیند نہیں آتی، آج دنیا کے ڈاکٹر جو ہے دوائیاں دیتے 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 تھک جائیں گے، مگر انسان کو دماغ میں سکون کی نیند جو ہے انسان کو، آج کے ڈاکٹرز کے میڈیسن کام نہیں کر رہے ہیں. وہ انسان دماغ کو کہاں بنا سکتا؟ اور اللہ اس کے بعد فرما رہے قلیلا ما تشکرون، تم اللہ کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. قلیل، بہت کم اللہ کا تم شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے تمہیں کتنی نعمت عطا فرمایا. اللہ پاک فرما رہے تمہارے لیے میں نے آنکھوں کا انتظام کیا، میرے نعمتوں کو دیکھنے کے لیے، میرے قرآن کو دیکھنے کے لیے، میری طاقت کو دیکھنے کے لیے، میری قوت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے، میرے کرشمے دیکھنے کے لیے تمہارے آنکھوں کو میں بنایا نا. ان آنکھوں سے میرا تم شکر ادا نہیں کرتے، ان آنکھوں کو صحیح جگہ پہ تم استعمال نہیں کرتے. اللہ کل ایک ایک نعمت کے بارے میں بھی پوچھے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں. آنکھ جو تمہیں میں دیا تھا نا، ان آنکھوں کو استعمال کہاں کیا؟ ارے ہماری 25 سال 30 سال 40-50 سال کی عمر والے جتنے بھی جس عمر کے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ سوچئے کہ تمہاری پوری عمر ان آنکھوں کو تم استعمال کہاں کر رہے ہو؟ استعمال تم کہاں کر رہے ہو ان آنکھوں کو؟ صبح سے ابھی تک، فجر کے بعد سے ابھی 1:30 بج رہا ٹائم، فجر 6 بجے سے حساب لگا لو، 7 8 9 10 11 12 1، قریب 7-8 گھنٹے ہو گئے. ان 7-8 گھنٹوں کو دیکھ لو کہ ہمارے آنکھوں کو اللہ کے قرآن کے دیکھنے میں، اللہ کے قرآن کو پڑھنے میں،
ہمارے آنکھوں کا استعمال ہم زیادہ کیے ہیں یا گانے، فلمز، سینما، ٹی وی، اللہ کو جو ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھنے میں ہم اپنے آنکھوں کا استعمال کیے ہیں؟ ایک مرتبہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پوچھ رہا قلیلا ما تشکرون، تم کم شکر کرتے ہو میری، میں نے تمہیں کم نعمت عطا فرمایا، کیا میں تمہیں کم عطا کر رہا ہوں، کم کھانا تمہیں میں دے رہا ہوں؟ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اللہ وہ بھی پوچھ رہا ہے کہ اگر اسی سورہ ملک میں پوچھ رہا ہے امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں بچا سکے، اللہ سے لڑنے کی طاقت رکھ سکے؟ کوئی دنیا میں طاقت بھی ہے؟ اور اللہ پوچھ رہا امن هذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، اگر اللہ تمہارے روزی کو، رزق میں برکت کو اللہ اگر روک لے، دنیا میں کوئی طاقت ہے تمہیں رزق دلا سکے، روزی دلا سکے، کھانے پینے کی چیزیں دلا سکے، دنیا میں کوئی طاقت ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ کسی علاقے میں بارش ہو گئی زیادہ تیز، کھیت فصل پورے برباد ہو گئے، اس علاقے کے لیڈر، سائنٹسٹ پورے مل کے اس بارش کو روک نہیں سکتے۔ اگر اللہ کسی چیز کو زمین سے نکالنا بند کر دے، زمین سے پھل فروٹس اگانا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، انسان کا کام ہے دانا ڈالنا، اس پہ محنت کرنا، اس سے پھل نکالنا، فروٹس نکالنا، خوبصورت نعمتیں اور پھل اور فروٹس۔ عام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سیزن میں دیتا ہے، سیزن میں، بغیر سیزن کے اگر انسان الٹا لٹک جائے وہ عام نہیں آئے گا جو عام سیزن میں ہم کھاتے ہیں۔ اور اس کے اوپر چھلکا، انار کے اوپر چھلکا، انگور کے اوپر چھلکا، موز کے اوپر چھلکا، ایک ایک نعمت اللہ زمین سے اگا کر ہمیں کھلا رہا ہے۔ اور اللہ یہ بھی پوچھ رہا ہے امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اللہ اگر روزی کو بند کر دے تمہارے اوپر سے، کون ہے جو تمہیں روزی عطا کر سکے؟ ہمارے پہچانت میں ایک بار ہم غور کر لیں گے، دیکھ لیں گے، کروڑوں پتی تھے کبھی انسان، آج وہ بھکاری بن کے زندگی گزارا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہے جو 100 روپیہ کے لیے، 200 روپیہ کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جو کروڑوں روپیہ جس کے پاس تھے آج وہ فقیر بن گیا، کون ہے جو اس کروڑوں پتی کو پھر سے کروڑ پتی بنا سکے؟ ہمارے درمیان میں، ہمارے نظروں کے سامنے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کل تک غریب تھا، 100-200 روپیہ کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا تھا ضرورت کے سامان کے لیے، ہاسپٹل کے میڈیسن کے لیے، اس بندے کے پاس پیسے موجود نہیں تھے، آج وہ کروڑ پتی بن چکا ہے۔ کون ہے اس بندے کو کروڑ پتی بننے سے روک سکے، اس کو غریب بنا سکے؟ جو غریب، جو مالدار بن گیا اس کو غریب بنا سکے، جو امیر فقیر بن گیا اس فقیر کو پھر امیر بنا سکے۔ دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہے؟ اور اللہ پاک پوچھ رہے ہیں فرعون لاوارث بن گیا، کوئی ہے فرعون کو پھر اس کی روح اس کو واپس لوٹا کر اس کو خوبصورت جگہ پہ پھر سلا سکے جو سونے کے بیڈ کے اوپر سویا کرتا تھا؟ ہے کسی کے پاس طاقت؟ ہے کسی کے پاس طاقت؟ قارون جو اپنے خزانے کے سمیت، اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھس چکا ہے، آج زمین میں اس کے خزانے کے ساتھ، کون ہے قارون سے بڑا مالدار آج کی دنیا میں؟ آج کے جو نام بل گیٹس وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کون کون ہے، یہ امبانی، آدانی، بل گیٹس وغیرہ جتنے بھی کروڑوں اربوں پتی ہیں، ان لوگوں کا خزانہ قارون کے خزانے کے سامنے ہے کچھ بھی نہیں۔ قارون اتنا خزانوں کا مالک، کئی جانوروں کے اوپر اس کے خزانے کے جو چابیاں ہیں، پیٹیوں کی وہ جو چابیاں ہیں، کئی جانوروں کے اوپر
الگ الگ لکھتے ہیں لکھنے والے، کوئی 70 لکھتے ہیں، کوئی 100 میں لکھتے ہیں. اتنے جانوروں کے اوپر صرف اس کے خزانہ، جہاں خزانے تھے اس کے چابیاں جانوروں کے اوپر لے جایا کرتے تھے. اتنا بڑا خزانوں کا جو مالک ہے وہ زمین میں دھس چکا ہے، اپنے خزانوں کے ساتھ میں کوئی ہے پھر اس کو واپس لوٹا سکے؟ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں. امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا. 40 سال ہو گئی، کوئی نوکری نہیں مل رہی، کوئی جاب نہیں مل رہا، پریشان گھوم رہا ہے. کوئی ہے جو تجھے نوکری دلا سکے اگر اس کا حکم نہ ہو، اللہ کا آرڈر نہ ہو؟ وہی اللہ ہے جو تیرا روزی کا مالک ہے، جو تجھے سب کچھ عطا فرما رہا ہے. اس اللہ کا شکر گزار بن، اس اللہ سے مانگ. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمانوں کا خزانہ کا مالک وہی اللہ ہے. خزائن السماوات، 7 آسمانوں کے اوپر جو خزانے، والارض، 7 زمینوں کے نیچے جو خزانے، یہ پورے کے پورے خزانے اسی اللہ کے. جو تم سینما جاتے ہو اپنے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کر، یہ اللہ کا خزانہ زمین سے اللہ دے رہا ہے. اس خزانے کو تو فلم جانے میں، نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. یہ جو زمین سے نکلا ہوا سونا اپنے گلے میں ڈال کر جو تو شان کے ساتھ گھوم رہا ہے، یہ اسی اللہ کا خزانہ ہے. یہ جو زمین سے اس کا خزانہ، اس کے پھل، اس کے فروٹس، اس کا دیا ہوا بادم، اس کے دیے ہوئے جانوروں کو کھا کر تو طاقت بنا کر آج جو اکڑ کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہا نا، وہ بھی اسی کا دیا ہوا خزانہ ہے، اللہ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے باپ کا، دادا کا، پردادا کا، پڑنانے کا جو قبرستان میں پڑے ان سے جا کر پوچھو تمہارا خزانہ کہاں ہے، تمہارا گولڈ کہاں ہے، تمہارا پیسہ کہاں ہے، تمہاری دولت کہاں ہے، تمہاری اکڑ کہاں ہے، تمہاری شان کہاں ہے، ان سے جا کر پوچھو. واپس وہ پھر ان کو زندہ کون کرے؟ واپس پھر وہ اپنی شان کو دکھانے کی طاقت رکھتے ہیں کیا؟ نہیں رکھتے نا. پھر اللہ کہہ رہا ہے قلیلا ما تشکرون، تم میرا شکر کم کیوں کرتے ہو؟ میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو. میں سب کچھ تمہیں عطا کر رہا ہوں. قلیلا ما تشکرون، میرا شکر ادا کرو. یہ جو آنکھیں دیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے قرآن، یہ جو آنکھیں میری پہچان کروانے کے لیے، یہ جو آنکھیں اس کا استعمال میرے کلام کو پڑھنے میں، میری قدرت کو پہچاننے میں، ان آنکھوں کا استعمال کیجئے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، جس نے تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت عطا فرمایا. ان کانوں کو میری قدرت کو سننے میں، میرے کلام کو سننے میں، اچھے باتوں کو سننے میں ان کانوں کا استعمال کیجئے. اللہ فیدا، جو تمہیں دماغ عطا کیا ہوں، اس دماغ کو میرے بارے میں سوچنے میں، اسلام، دین، نبی محمد رسول اللہ، قرآن کو سوچنے میں، آخرت کو سوچنے میں اس دماغ کا استعمال بھی کیجئے. بھلا ہمارا یہ ہو.